بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک جو موضوع شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ اس وقت جو ساری دنیا میں ایک مسلمانوں کے لیے پرابلم کا باعث بنا ہوا ہے اور باقی دنیا کے لیے بھی، وہ ہے اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر بہت ابہام پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کچھ ایک طرح کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسری ایک طرح کی بات کرتے ہیں، تو عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس میں سے کون سا راستہ چنے یا اس بارے میں سوچے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ جو مسلمان ہیں وہ یہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ کے خاتم الرسول ہے، خاتم النبیین ہے، وہ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ دنیا کی کوئی ہستی ان کی توہین نہیں کر سکتی، ان کی اہانت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ہوگا، اور اس کا مستقبل جو ہے وہ کوئی اس دنیا میں نہیں ہوگا، اور آخرت میں تو اس کے لیے سزائیں ہیں ہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ اب سب کو پتہ ہے کہ اس وقت مسلمان ہم اپنے دور زوال میں سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے علمی طور پر، ثقافتی طور پر، سماجی طور پر، دولت کے لحاظ سے، مالیاتی لحاظ سے، جیسے جو بھی ہے، ہم اس وقت دنیا میں پست ترین قوموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کا۔ تو ان حالات میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا رد عمل ان گستاخانہ خاکوں سے لے کے ان گستاخانہ کتابوں پہ کیا ہونا چاہیے۔ میری دانست میں یہ بھی ایک شریعت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی شخصیت اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت سے باز نہیں آتی تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے دنیاوی طور پر عدالتی سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت جب ہم دنیا میں طاقتور ہوں۔ اس وقت ہم دور کمزوری میں سے، دور زوال میں سے گزر رہے ہیں، تو کیا ہمارے لیے مناسب ہوگا؟ میرے خیال میں ہمارے لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہم دلیل کا جواب دلیل سے دیں، ان کو علمی طور پر بتائیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی یہ بات غلط ہے، ادب سے بتائیں، ان کو تمیز سے بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے۔ جب تک ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار ہر چیز سے بڑھ کر نہیں ہوتا، ہم دنیا میں کسی عقیدہ کا سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ہم دنیا میں رہ نہیں سکتے، ہم اپنے کو مسلمان کہلا نہیں سکتے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر پیار نہ کریں، محبت نہ کریں، اور ان کو ہم اپنی جانوں مالوں سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں سمجھانا پڑے گا اس کو۔ کسی کا سر تن سے جدا کر دینا، کوئی املاک تباہ کر دینا، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم، چونکہ یہ لوگ مغرب، یورپ، امریکہ وغیرہ کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے پیسے کی امید ہے، ہم ان کی چیزوں کا بائی کاٹ کر دیں، بتا کے کریں کہ بھئی آپ ہمارے رسول کی اہانت کرتے ہیں، ہم آپ کا بائی کاٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گئی بات، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ افضل ہے کہ ہم وہ چیزیں نہ خریدیں جو یہ بائی کاٹ کی طرف جب لے جائیں گے تو یقیناً وہ سلجھ جائیں گے۔ لیکن ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ میں آپ کو ذاتی زندگی کی ایک مثال دے سکتا ہوں۔ 1999 میں میں اسلامی شریعہ کورس کے سلسلے میں مجھے دنیا میں چند ممالک میں جانے اور پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ روز رمضان کے دن تھے اور اگلے دن عید تھی، تو ہم جو پاکستانی آفیسرز تھے ہمارے ساتھ، ملٹری کے، نیوی کے اور ایئر فورس کے افسران تھے، فوج میں سے، اور اس کے علاوہ سول میں تھے، بیریکریٹس سے تھے ہمارے پاس، اور دوسرے عدالتی افسر اور پولیس کے بہت سے لوگ، ملے جلے لوگ تھے۔ ہم کچھ ساتھی جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے خرطوم میں، جو سوڈان کا دارالحکومت ہے، ایک ہوٹل تھا، آپس میں اردو میں، پنجابی میں ہم باتیں کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک جو تھے بہت مہذب سے دکھنے والے آدمی، اچھے لگ رہے تھے، امیر آدمی لگ رہے تھے، وہ ہمارے ٹیبل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے پاس اجازت لے کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہنے لگے کہ جی میں ہندوستان کا ایک ڈاکٹر ہوں، ہندوستان سے آیا ہوں میں، اور یہاں میں ملازمت کرتا ہوں، اور خاصے پڑھے لکھے آدمی تھے، پوسٹ گریجویشن بھی انہوں نے کر رکھی تھی، اور ٹھیک ٹھاک بندے تھے۔ تو باتیں شروع ہو گئی، وہ کہنے لگے جی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ اردو میں، پنجابی میں باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، گپے شپے لگانے لگے۔ اچھا، اب چاند کو ہم دیکھ رہے تھے، عید سے بات شروع ہوئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات جو ہے وہ ان کی جانب چلی گئی باتوں باتوں میں۔ تو وہ جو ڈاکٹر تھے تو کہنے لگے کہ جی وہ آپ کے جو نبی کریم جیسے جنہیں آپ فرما رہے ہیں، تو وہ عورتوں کے شادیاں بڑی کی تھی انہوں نے، اور عورتوں کی طرف بڑی رغبت رکھتے تھے۔
ہمیں تو بہت برا لگا کہ بھئی اس طرح کی یہ انہوں نے کیسی بات کیا. یقین جانیے گا اور مانیے گا کہ ہندو اپنے مذہب کے بارے میں بہت زیادہ انہیں علم نہیں ہے، جس طرح مسلمانوں کو اپنے مذہب کے بارے میں انہیں نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر تو آپ نے یہ بغض معاویہ جیسے ہم کہتے ہیں اور ایک میلس کے مد نظر بات کی ہے تو آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے پیغمبر اپنے پیغمبر کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہی وہ سب چیزیں دیکھ لے گا. ہم انسان ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کافی ہے ہمارے لیے. لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا عورتوں کی طرف واقعی میلان رغبت تھی یا اس وقت کی ضرورت تھی یا کیسے تھا، تو پھر میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. اور ذوق سلیم والا ہر آدمی جب وہ سچائی جاننا چاہتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ودیت کی گئی ہے ہر انسان کے اندر کہ وہ سچ جاننا چاہتا ہے. اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں، آپ مجھے 2-3 منٹ دے دیں، میں آپ کو کچھ عرض کر دیتا ہوں. اگر آپ نہیں جاننا چاہتے، آپ کی مرضی، آپ جانیں، خدا جانے. جیسے آپ کا معاملہ ہے وہ اللہ بہتر سمجھے گا. آپ نے ایک عظیم شخصیت پر، جس کے ماننے والے دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہے، عرب تک چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ایک بات کر دی ہے تو آپ سننا چاہیں گے. کہنے لگے ہاں جی میں سننا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا سب سے پہلے جب کسی بڑی شخصیت کے بارے میں یہ لفظ بولے تو سب سے پہلے ان کے بارے میں احتیاط رکھا کریں کہ اتنی توہین امیز بات نہ کی جائے، احتیاط کی جائے، ان کے بارے میں الفاظ کا چناؤ جو ہے مناسب ہو. پہلی بات یہ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اپنا مذہب جانتے ہیں اور میں آپ کو یہ کہوں کہ لارڈ کرشنا جو تھے، جو وشنو کے اوتار آپ بتاتے ہیں اور دنیا میں ان کا ظاہر ہے بڑا مرتبہ آپ کے نزدیک، آپ کے مذہب میں، اگر میں یہ کہوں کہ وہ عورتوں کے بہت زیادہ شوقین تھے اور بلکہ وہ جب عورتیں نہاری ہوتی تھیں گوپیاں تو ان کے کپڑے اٹھا لیتے تھے اور درختوں پہ چڑھ جاتے تھے، عورتیں کپڑے واپس لینے کے لیے منتیں کرتی تھیں، تو کیا آپ کی غیرت کہ آپ کے کیا کہے گی؟ کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر بھی اگر کسی کی عورتوں کے کپڑے اٹھا لے تو اس کے لیے کیا کہیں گے لوگ؟ اس کے لواح ہے کہ جو ملنے والے ہیں، جو علاقے کے لوگ کیا کریں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ماکھن چور تھے، بچپنے میں مکھن چرا لیا کرتے تھے، ماکھن چرا لیا کرتے، ان کا ایک لقب ہے. کبھی پیغمبر اور یہ اوتارا وہ بھی کبھی چوری کرتے ہیں یا عورتوں کے کپڑے اٹھاتے ہیں. اگر آپ عورتوں کی طرف میلان دیں گے تو ان آپ ہی کی جو پران ہے، بھگوت گیتا ہے اور جو آپ کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ویداز ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کی 16,100 بیویاں تھیں. تو کبھی بڑے لوگوں کی بھی 16,100 بیویاں ہوا کرتی ہیں. پھر ان کی جو بیوی رکمنی تھی، جو اصل میں کہتے ہیں آپ بیوی تھی، وہ انہوں نے اغوا کر کے تو ان سے شادی کی تھی. کبھی پیغمبروں نے اور بڑے لوگوں نے بھی عورتیں اغوا کر کے شادی کی ہے. لیکن ہم نہیں یہ بات کہتے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ جانیں، آپ کے مذہب جانیں. ہم کبھی کسی مسلمان کے منہ سے، مسلمانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا جو آج میں یہ باتیں کر رہا ہوں، ہم کہتے بھی نہیں ہیں، ہمیں پتہ بھی ہم نہیں کہتے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آپ جانیں، آپ کا مذہب جانیں اور آپ خدا کو آپ نے جواب دینا. لیکن جب آپ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کریں گے تو پھر ہم آپ کو ضرور بتانے کی کوشش کریں گے. اس طرح دیکھ لیجیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 سے زائد بیویاں تھیں، تو ان کے بارے میں جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں ان کے بارے میں تو خاموش رہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ تھے وہ دنیا میں ہمیشہ عورتیں زیادہ آدمی کرتے رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. اسلام نے تھوڑا کہا کہ 4 شادیاں یا اس طرح زیادہ شادیاں کریں، پھر سے پہلے سے چلا آ رہا تھا. اب پیغمبر علیہ السلام نے شادیاں کیوں کی؟ اور آپ دیکھیں عورتوں کی طرف میلان کی میں اسپیشل آپ کو بات کرتا ہوں. آپ پیغمبر علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں 9 ہیں، جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں، تو ان میں آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی ایسی اس دور میں نہیں ہے جن کی طرف جنسی میلان یا رغبت ہو سکتی ہے. وہ کون شخصیت؟ وہ شخصیت جسے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے ایک ہاتھ میں ہم ساری دولت رکھ دیتے ہیں، ایک ہاتھ میں ہم ساری آپ کی جو مکہ کی سیادت جو ہے قیادت رکھ دیتے ہیں، آپ بس یہ اس سے تبلیغ سے باز آ جائیں، ہمارے مذہب کو برا نہ کہیں اور جو آپ چاہتے ہیں آپ کو دے دیں. تو وہ شخصیت اب جواب میں کہہ رہی ہے کہ اگر آپ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں گے تو میں اس تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. یہ دیکھیں ان کا معیار یہ تھا. اچھا، پہلے جب ان کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تو ان کی عمر آپ کتنی تھی؟ آپ اندازہ کر لیجئے خود ہی. وہ 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس آدمی کو یہ آفر دی جائے اور وہ جواب میں سورج چاند والی باتیں کرے اور انہیں آفر یہ کی جائے کہ جو بھی عورت آپ چاہیں، جتنی دولت چاہیں، جتنی قیادت چاہیں آپ لے لیں، تو وہ بھلا 40 سال والی خاتون سے شادی کرتا ہے؟ اگر جنسی اور میلان اور عورتوں کی طرف رغبت جیسے آپ نے کہا ہے اگر وہ تو کبھی نہیں کرے گا. آخری بیوی جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، وہ 9 سال کی تھی، 13 سال کی تھی، جو اتنا بھی آپ کہہ لیں. تو کیا ایک جو بندہ جو ہے 50 سال کے اوپر چلا جائے وہ 9 سال کی بچی، 13 سال کی بچی سے بھی شادی کرتا ہے؟ پھر کیوں ہوا؟ بھئی سمپل وجہ یہ تھی
کہ اس وقت عربوں کے ہاتھ دستور تھا، یہ پرنٹ میڈیا الیکٹرک میڈیا تو ہوتا نہیں تھا، تو عربوں کے ہاتھ دستور یہ تھا کہ وہ عورتوں کے ذریعے دوسرے خاندان تک رسائی ان کی ہوتی تھی۔ باپ بھی اگر سگے بیٹے کے گھر جاتا تو وہ عورت کے رشتے کے بغیر نہیں جا سکتا تھا، بھائی بھائی کے گھر بھی جاتا تھا تو عورت کا واسطہ درمیان میں ضرور ہوتا تھا، یہ ان کے کلچر کا حصہ تھا۔ تو بھی اس لیے انہوں نے شادیاں وہ کی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ اپنے قبیلوں میں واپس جاتی تھی خواتین، وہ مسائل بتاتی تھی، خواتین ان کے قبائل کی آ کے ان سے مسائل پوچھتی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تھی مسائل۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ عرب اپنے جو ہے دامادوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے، عربوں کے ہاں یہ بہت دستور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے اس لیے بھی شادیاں کی کہ ان کے یہاں اسلام پھیلے، یہ بھی وجہ تھی۔ اور اس کے علاوہ پیغمبر کی بھی اس لیے عزت بھی کرتے تھے زیادہ، داماد ہونے کی وجہ سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب دو بیویاں دونوں فوت ہو گئیں تو اب ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھے وہ پتھر پہ رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ اب میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا کیونکہ آپ کی جو بیٹیاں تھیں دونوں وہ فوت ہو گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری تیسری بیٹی کی اگر کوئی اور بھی ہوتی تو میں تیرے سے شادی کرا دیتا، یہ نہیں کہا کہ عثمان تو میرے گھر آ جائے کر جیسے پہلے آتے تھے۔ بھائی عرب کا یہ کلچر تھا کہ عورتوں کے ساتھ آتے تھے، وہ عورتوں کے واسطے سے وہ آتے تھے، تو یہ سمپل سی بات تھی۔ پھر تبلیغ اسلام کے لیے اور مسئلہ یہ تھی ان میں کہ دین کو پھیلانا تھا، اشاعت کرنی تھی دین کی۔ 4 آدمیوں کو تک مسلمانوں کو بھی کہہ دیا کہ آپ بھی کر سکتے ہیں خصوصی حالات میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعداد 9 کر دی گئی، اور آپ نے 9 میں شادی کرتے، تو اس میں برا کیا ہے؟ جب حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، اور اس طرح کے جو پیغمبر علیہ السلام ہے نا، اور آپ کے جو لارڈ کرشنا تھے، وہ اس طرح شادیاں کر سکتے تھے، تو بھائی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ اس طرح دوسرے اعتراض بھی کر لے، جو بھی آپ کسی قسم کا بھی اعتراض کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے ہر طرح کے اعتراض سے بالا تر ہے۔ اگر کوئی ذوق سلیم رکھنے والا آدمی اس پہ ذوق سلیم سے ہی توجہ کرے۔ اب ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بھئی ہم مسلمانوں کو اس وقت کمزور ہے، ہمیں اس کا صرف جواب جو ہے عقلی علمی دلیل سے دینا چاہیے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو جیا دلیل سے جیا، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا۔ بھائی ان لوگوں کو دلیل سے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایسے نہیں تھے، ان کو علم دیجیے، علم سے ان کو بتائیے، دلیل سے بتائیے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ 9 شادیوں میں سے کسی کے بھی دیکھ لیں، جنسی اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، فطری جو انسانی جو مرد کا میلان ہوتا ہے، اس میں سے کوئی بھی بیوی ان کے اس معیار پہ پورا نہیں اترتی جو آپ فرما رہے ہیں۔ تو اسے اگر کوئی دلیل سمجھنے والا آدمی ہے تو یقیناً اس کے لیے اس میں سمجھ آ جانے چاہیے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب مسلمان بیچارے یہ کر رہے ہیں کہ وہ گلے کاٹ رہے ہیں لوگوں کے، اور وہ لوگوں کے جو جن کا تعلق بھی نہیں ہے ان باتوں سے، ان کے بھی گلے کاٹے جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی اس سے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، اسلام کے امت جو ہے وہ مسخ ہو رہا ہے، اسلام کی شبیہ جو ہے وہ مسخ ہو رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو عیسائی آتے تھے، ان کے مہمان آتے تھے اس زمانے میں، ان کو مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے مدینہ شریف میں، اور ان کی جب وہ چلے جاتے تھے ان کی جو تھوکے لعاب ہوتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے پیغمبر علیہ السلام۔ آپ پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہ چلیں، خدا را اس طرح قتل لوگوں کو نہ کریں، لوگوں کے گردنیں نہ کاٹیں، اس طرح ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مہمان آیا، تو اس نے آ کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محدود وسائل جو آپ نے فقر اختیار کیا تھا ان کو چارپائی دی، اور چارپائی میں جب وہ صبح بندہ اٹھا کھانا دیا، جب وہ صبح اٹھا اس نے غلیظ ترین حرکت کی جو عرب میں کسی بھی شخص کو قتل کرنے کے لیے کافی تھی، اس نے جاتے ہوئے اس میں پہانا کر دیا، چارپائی پہ پہانا کر دیا، اور اٹھ کے وہ صبح منہ دھیرے میں جب نمازوں کا ٹائم تھا تو وہ اٹھ کے غائب ہو گیا۔ جب وہ غائب ہوا اپنی طرف سے اس نے ایک بڑا بدلہ لیا، جب وہ غائب ہوا تو اسے یاد آیا کہ میں اپنی تلوار تو وہاں بھول چکا ہوں۔ اب وہ واپس تلوار لینے کے لیے مڑتا ہے تو چپے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے صفائی کر رہے تھے اس چارپائی کی۔ کوئی بندہ کر سکتا ہے، میں آپ یا کوئی بندہ دنیا میں یہ کر سکتا ہے اپنے مہمان کی تکریم کے لیے صرف اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان کا مہمان یہ غلیظ حرکت کر کے گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا ان کو، اور تلوار کی طرف دیکھے اور اس کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا کہ آپ کی تلوار پڑی ہے، لے جائیے۔ اس نبی کے پیروکار جب لوگوں کی گردنیں کاٹیں گے اور اس طرح کریں گے نقصان لوگوں کا جانی طور پر اور لوگوں کا، تو میرے خیال میں یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ اور پھر ہم چونکہ کمزور ہیں تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ میں آج کا اپنا موضوع ختم کرتا ہوں، نام میں نہیں لیتا، آپ خود سمجھ لیں۔
1928 کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ حال ہو اور پھر ہم جھوٹ کے ساتھ بولتے پھریں، مبالغہ گرائی بھی کرتے پھریں۔ 1928 میں ایک نوجوان لڑکا تھا، 20-21 سال کا لڑکا تھا، اس نے بھی شاتم رسول ایک کو جہنم واصل کیا تھا۔ اس کے بعد ہوا کیا تھا، ان کے گھر کی تلاشی لی گئی۔ ایک مسلمان انسپیکٹر تھا، سب انسپیکٹر تھا جلال الدین، اور ایک انسپیکٹر جواہر لال تھا۔ اس نے ان کی ماؤں بہنوں کو باہر نکال کے ان کے کپڑے سے لے کے ہر طرح کی تلاشی لی۔ اس کے بعد چلان سبمٹ ہوا، لاہور میں سیشن جائی تھا، ان کے یہاں کیس پیش ہوا، وکیل بیچ میں آگے، فرح حسین وکیل تھے، ابھی یہاں قائد اعظم نہیں تھے، قائد اعظم اپیل میں تھے، فرح حسین وکیل تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ملزم کو بتایا، ملزم صاحب کا نام میں نہیں لے رہا، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ ملزم صاحب نے کہا کہ جی میں مقتول کو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ چاقو میرا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو شلوار میں میرا خون لگا ہوا ہے یہ اس کا خون نہیں ہے، مقتول کا خون نہیں ہے، یہ میں ایک لکڑی کے ٹال پہ پکڑا گیا تھا تو وہاں میرا لگ گیا تھا، زخم ہو گیا تو میرا ہی خون ہے۔ اس زمانے میں جو سیرالوجسٹ کی رپورٹ صرف اتنی ہوا کرتی تھی کہ یہ ہیومن اوریجن آف بلڈ کی یہ نہیں ہے، بس اس سے آگے نہیں جایا کرتے تھے، نہ ابھی کوئی اس طرح کی پتہ چلا تھا کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے تھے، نہ پروفائل اور کوئی بنے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا خون ہے، ابھی اس میں یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ بلڈ کس کا ہے، جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ چاقو سے بھی مکر گیا، انہوں نے کہا جی میرا یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ریس گیسٹ ہے، ایک ٹرم ہے لاء کی، ریس گیسٹ کا عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا مطلب چلن ما بعد اور چلن ما قبل کیا جاتا ہے، یعنی اس خاص واقعے سے پہلے لوگ وہاں کیا کہہ رہے تھے یا کیا ذکر ہو رہا تھا، اس کے بعد کیا ہو رہا تھا، اس سے یہ ریلیونٹ واقعہ بن جاتا ہے اور اسے جرم کے نوعیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ریس گیسٹ یہ تھا کہ اس شخص نے ہمارے پیغمبر کی توہین کیا تو میں نے اسے جہنم واصل کر دیا۔ اب ہمارے جو صاحب ہیں وہ اس سے بھی مکر گئے، کہنے لگا جی میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ تو اس کے بعد انہیں انگریز جج نے، سیشن جج لاہور نے انہیں پھانسی کی سزا دی، اور اس نے کہا کہ یہ ایک یوتھ ہے جو گمراہ یوتھ تھی اور یہ وہ۔ اس کے بعد اپیل گئی، قائد اعظم بھی آیا اور بیرسٹر فرح حسین بھی گئے، انہوں نے پھر یہ ایک دوسری پلیز لے لی اور انہوں نے کہا نہیں ہم یہ بھی مسرت کرتے ہیں۔ تو بھائی ایسی بات نہ کی جائے جو بعد میں ہم وہ اس کو عدالتوں میں فالو ہی نہ کر سکیں، پھر ہمیں اس میں مکرنا بھی پڑے اور اس میں پھر ہمیں جھوٹ کا بھی سہارا لینا پڑے، پھر مبالغہ رائی بھی کرنی پڑے۔ تو خدا کے لیے سب مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں، جہاں جہاں یہ لوگ مجھے سن رہے ہیں وہاں یہ ہے کہ آپ پہلے طاقتور بنیں، معاش اپنا درست کریں، ہم اقتصادیات اپنی درست کریں، ہم اپنے علم کو بڑھائیں، ہم اپنا دینی علم جو ہے بڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے رہیں۔ اور دنیا میں چونکہ ہم ابھی کمزور ہیں تو ہم یہ ابھی قتال والی طرف نہ جائیں، ہم ان کے عدالتوں میں کیس کر دیں، عدالتوں میں کیس کر کے یہاں کر دیں، باہر کر دیں، فرانس میں کر دیں، امریکہ میں کر دیں، جہاں مرضی کر دیں، وہاں جا کے کہیں گے یہ دیکھیں ایک توہین کر رہے ہیں۔ اور چارلی ہیبڈو جو ہے، شارلی ہیبڈو جو ہے، وہ آپ اس کی کیوں اس کا ذکر کرتے ہیں؟ اس کی طرف دیکھیں نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ تو انہوں نے اب جو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام تھے ان کا بھی کارٹون بنایا ہوا تھا۔ یہ بے حیائی پہ اترے ہوئے ہیں، ان بے حیاؤں کو دور سے سلام کریں، جاہلوں کو دور سے سلام کریں، ان کے ساتھ آپ بھیڑے نہیں، اگر بھیڑیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ تو عذرائے مہربانی میرا ویو یہ ہے، اگر آپ کو نہیں پسند آیا آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن میرا ویو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں علم کا جواب علم سے دینا چاہیے، دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے، اور ان واقعات کو، بے حیاؤں کو، اور جو بے علم لوگ ہیں جو شان مصطفیٰ سے واقف ہی نہیں ہیں ان کو ہم نظر انداز کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان پہ بہت ہجو لکھی گئی تھی، کئی لوگوں کو آپ نے بد دعا کی تھی اور ان کے کتے کی شکل بن گئی تھی، اور کعب بن اشرف کو کعبے کے پردوں میں قتل کیا گیا تھا، وہ چھپ گیا تھا جائے امان میں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور بہت سے کو معاف کر دیا گیا تھا، اور ان معافی پانے والوں نے بعد میں بہت اسلام کے لیے کام کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں معافی دی تھی، ابھی بھی وہ معافی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں تو ہمیں علم کا جواب علم سے، دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے، اور اپنا اور مسلمانوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ وہ ہوتا کیا ہے، وہ جواب میں ہمارے اوپر پابندیاں لگا دیتے ہیں، جواب میں ہمارے لوگوں پہ سختی کرتے ہیں۔ اب یہاں لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، اب آپ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، میں آپ کو ایک اپنا بات بتا سکتا ہوں، اگر آپ کو یہاں پاکستان جیسے ملکوں میں رزق مل رہا ہے، آپ بھوکے نہیں مر رہے، آپ کو نماز قرآن پڑھنے کی پابندی نہیں ہے، تو عذرائے مہربانی دوسرے ملکوں میں آپ نہ جائیں۔ بھلے کیوں جاتے ہیں آپ، کیوں ان کے ملکوں میں جاتے ہیں؟ وہاں جا کے آپ ان کو لوگوں کو پسند نہیں کرتے، تو میں انہیں سگے دنیا کہوں گا کہ وہ اپنی بہتری کے لیے جا رہے ہیں، کم رزق سے زیادہ رزق پانے کے لیے جا رہے ہیں، دنیاوی مقصد ہے۔
ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے یا تو آپ کو یہاں مذہب کی آزادی نہیں ہے تب آپ ہجرت کر سکتے ہیں جو پیغمبرانہ وصف ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ کا رزق یہاں نہیں مل رہا۔ اگر یہ دونوں چیزیں مل رہی ہیں تو از راہ مہربانی اپنا ملک نہ چھوڑیں، اور اگر چھوڑتے ہیں تو پھر آپ سگے دنیا ہی ہیں، دنیا کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حاصل گفتگو میری یہ ہے کہ از راہ مہربانی یہ گلے والے کاٹنے والی باتیں نہ کریں، یہ اس سے پرہیز کریں اور اپنا علم بڑھائیں، اور دلیل کا جواب دلیل سے دیں، ان کی عدالتوں میں کیس کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، نہ پاکستان میں نہ کہیں باہر۔ ایسا نہ ہو کہ جن صاحب کا ابھی میں ذکر کیا ان کی طرح پھر جب واقعات کو چھپانا پڑے یا جھوٹ بولنا پڑے یا پھر اپنی حیثیت کو خراب کرنا پڑے۔ آج تک ان کا نام ہیرو کے طور پہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے انہیں عزت دی ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کی عزت کم کرنے والے۔ لیکن میری رائے یہ ہے، اگر آپ کو میری رائے پسند آئے تو یہ میرا چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک کا بٹن دبائیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور لکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے رہیں۔ اور اس درود شریف بھیجنے کے لیے اس لیے میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول بھی جو ہیں اور اللہ اور اس کے فرشتے بھی ہیں وہ اس رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ آگے پھر ایک مفید ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھیں۔